سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا جس میں ہم جانیں گے کہ دین حسین کیا ہے۔ تو چلیے پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ رکھتے ہیں کہ غصب بھی ہاتھ ہمارا نہ پہنچے۔ زیادہ سے زیادہ کسی کے انتقال پر ایصال ثواب کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق اور جو ایمان ہم اللہ کی کتاب پر لائے اس کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب ایک قوم کو بلندی پر لے جائے گی اور ایک قوم کو پستی کی طرف لے جائے گی۔ جو قوم اس کتاب کو تھامے رکھے گی یہ کتاب اسے بلندی پر لے جائے گی، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دے گی وہ قوم ذلیل ہو جائے گی۔ ہم نے اپنے زوال، اپنی پستی کے حوالے سے کچھ اور چیزوں کی طرف توجہ دی کہ ماڈرن ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، اکنومیکل فائنینشیل ہمارا اسٹیٹس اچھا نہ ہونے کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر زوال پذیر ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں فائنینشیل اسٹیٹس تو صحابہ کا جتنا ویک تھا بگننگ کے اندر، اتنا تو ہمارا نہیں۔ کیا غزوہ احد کے حوالے سے آپ کو نہیں معلوم کہ جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کو کفن دینے کے لیے کفن بھی نہیں تھا؟ کیا آج کسی علاقے کے اندر کوئی مسلمان انتقال کر جائے تو کفن کی شارٹیج تو کبھی نہیں ہو سکتی؟ پھر کیا وجہ تھی کہ وہ صحابہ نکلتے تھے تو ایوان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جاتا تھا؟ تو یاد رکھیں ان کا تعلق قرآن سے بڑا اسٹرانگ تھا۔ ان کی صبح قرآن میں ہوتی، ان کی رات قرآن میں ہوتی، اور ان کی زندگی سے قرآن جھلکتا تھا۔ ان کی زندگی قرآن پر عمل کی گواہی دیتی تھی۔ آج پوری دنیا کا مسلمان یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اس پر کرم فرمائے۔ میرے کریم نے واضح طور پر 2 آیتوں میں بتا دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم و کرم کی نظر ہو تو فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب بڑی برکت والی کتاب ہے، اس کو ہم نے نازل کیا، اس کی پیروی کرو، اس کے ڈائریکشن کو فالو کرو، اس کے حکم پر عمل کرو، اور اللہ سے ڈرو۔ جہاں کہیں بھی رہو کہ تم پر اللہ رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پروردگار کہہ رہا ہے۔ ہم تو کمٹمنٹ کر کے بھول جاتے ہیں، پرومس کر کے وعدہ خلافی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے خود فرمایا اپنے وعدے کے بارے میں ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب کے وعدے پر بھروسہ کرتے ہیں، رب کے وعدے پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یہاں بڑے کمزور ہو گئے، بڑے ویک ہو گئے ہم، اور جنہوں نے اللہ کے وعدے پر بھروسہ کیا انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ لٹا دیا، اور جنہوں نے بھروسہ نہیں کیا وہ نفس کے غلام بن کر کے اپنی زندگی کو گزارتے رہے، اور آج پوری دنیا کے اندر ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ ایک تو یہ چیز ہوئی کہ یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا بلکہ پیروی کے لیے نازل کیا گیا۔ اسی کے ساتھ شوق سماعت قرآن، قرآن سننے کا شوق، یہ بھی ہماری قوم سے نکل گیا۔ اب وہ چھوٹا چھوٹا ایئرپورٹ بس کان میں لگاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے گانے ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں، چل رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، مست ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ کیا لڑکے، کیا لڑکیاں، کیا مرد، کیا عورت، اللہ ماشاء اللہ۔
لیکن اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم رحم و کرم کے طلبگار ہو تو سنو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو اور خاموشی سے سنو۔ دو چیزیں فرمائی، توجہ سے سننے کے بارے میں اور چپ رہنے کے بارے میں۔ آپ دعا بھی نہ کرو بھئی، ظاہر سی بات ہے کہ آپ چپ رہنے کے لیے جب قرآن نے کہہ دیا قرآن کی تلاوت کے موقع پر، تو اب دعا تو نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن میرے کریم کی عظمتوں پر قربان جائیے کہ تم چپ بھی رہو گے اور صرف میری بات سنتے رہو گے تو تمہیں مجھ سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، میں خود تم پر رحم و کرم کی بارش نازل کروں۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے اللہ کی کتاب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ، اہل بیت کی حیات طیبہ، صدیقین اور شہداء اور صالحین کی حیات طیبہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی زندگی پوری قرآن مقدس پر عمل کرنے میں گزرتی تھی۔ بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے متعلق تو یہاں تک ہے کہ جو آیتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، سیکھتے تھے، جب تک کہ اس پر صحیح طور پر عمل نہیں کر لیتے تھے اس وقت تک دوسری آیتیں سیکھتے بھی نہیں تھے۔ یعنی پریکٹس اس قرآن پر وہ کرتے تھے، عمل اس قرآن پر کرتے تھے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کنیکشن ہے؟ تو آئیے میں اب سمجھاتا ہوا چلوں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کمپلیٹ۔ یہ نہیں کہ آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے، شادی میں یہ کریں گے، میت میں یہ کریں گے، ایسا نہیں، کمپلیٹ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ پیدائش سے لے کر کے موت تک تمہیں کوئی طریقہ کہیں سے حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم جب بھی کسی مسئلے کے سلسلے میں نگاہ اٹھا کر قرآن اور حدیث کو دیکھو گے تو تمہیں رہنمائی ملتی نظر آئے گی، اور ہر چیز کا سولیوشن اللہ عز و جل کی کتاب اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں تمہیں نظر آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کرتا ہوں۔ آج وہ قوم جس کے پاس اللہ کی یہ عظیم ترین کتاب موجود ہے، یہ قوم راستہ تلاش کر رہی ہے، کہاں جائیں، کیا کریں، کیسے ترقی ملے۔ اللہ اکبر، کتنے تعجب کی بات ہے۔ دنیا کے بہت سارے ایڈوائزر، پولیٹیشین، بزنس مین، انٹلیکچوئل، یہ سب آپ کو گائیڈ کریں گے، راستہ دکھائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا سیدھا راستہ دکھائے، کوئی غلط راستہ بھی دکھا دے، لیکن جب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اے پروردگار کوئی ایسی کتاب بھی ہے جو ہمیں بالکل سیدھا راستہ دکھائے، تو اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ ہم سب کی پوزیشن دیکھیے، عظمت سمجھنی ہے تو اس اینگل سے سمجھے، اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجدار کربلا کی جو عظمتیں بیان فرمائیں
اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، وہ عظمتوں کے اس بلندی کے پہاڑ پر موجود تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے پروف دیا، انہوں نے ثابت کیا کہ میرے نانا نے اگر مجھے نوجوانان جنت کا سردار ڈکلیئر کیا ہے تو ذرا میری لائف بھی تو اٹھا کر کے تم دیکھو کہ میں نے اس کو کس طریقے سے فالو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو۔ ہم دیکھیں، اگر قرآن کو ایک طرف رکھیں اور کرنٹ سچویشن میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی لائف کو ایک طرف رکھیں اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو اسپیکرز کے لیکچر کو ایک طرف رکھیں اور جائزہ لیں کہ کیا سب طرف پورا قرآن پیش کیا جاتا ہے؟ کیا سارے مسلمان قرآن کی بہت ساری آیتوں پر عمل کرتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، چند آیتوں کے علاوہ ہمارا نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے اور نہ مسلمانوں کا اس پر عمل ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، وراثت، بس اسی میں ہم ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں۔ اور باقی قرآن مقدس کی آیتوں کو ہم نے یہ نہیں کہتا کہ عمل کے قابل نہیں سمجھا، بات میری تلخ ہوگی لیکن حقیقت سے خالی نہیں۔ باقی آیتوں کے بارے میں خود مسلمان جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے مولانا آج قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہا ہے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مان رہا ہے۔ تو جب آپ اس کتاب کو مان بھی رہے ہیں اور خود آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ عمل ڈیفیکلٹ ہے تو اللہ رحم کہاں سے فرمائے گا؟ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جس پر عمل کرنا ڈیفیکلٹ ہو۔ اللہ خود فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ عز و جل تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا، یہ اس کا فرمان ہے۔ یہ کہیے کہ ہم نے کوئی پلان نہیں بنایا، ہم نے اپنا یقین مضبوط نہیں کیا اور ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا قرآن پر عمل کرنے کے لیے، ورنہ دنیا میں بہت سارے سخت احکام ابھی کچھ سالوں پہلے آ گئے تھے۔ ماسک کے بغیر نہیں نکل سکتے، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، نماز ڈسٹینس سے پڑھو۔ کورونا کے زمانے میں جس پر عمل کرنا ڈیفیکلٹ، شادی کے اندر اتنے آدمی سے زیادہ آپ بلا نہیں سکتے، آدمی سب کیا۔ حیرت کی بات ہے، کوئی اگر حکومت تمہیں قانون دے دے تو فالو کرنے کے لیے تیار ہوتے، وہ تمہیں سخت نہیں لگتا، اور جو سب سے زیادہ مہربان ہے وہ کوئی قانون پیش کرے تو عمل کرنے میں ڈیفیکلٹ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر افسوس کی بات کیا ہوگی؟ تکالیف کی وادیوں کے اندر صحابہ گزرے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، پریشانیوں سے ان کا مقابلہ ہوا، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کی کتاب سے ایک بال کے برابر بھی انہوں نے انحراف کیا ہو۔ آپ ذرا سوچیں، میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھوں گا جس کو سننے کے بعد آپ محسوس کر سکیں گے کہ تاجدار کربلا کی عظمت اللہ نے جو ہمارے دلوں میں بٹھا کے رکھی ہے کہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی آج امام حسین کی محبت کا چراغ دن بدن اس کی لو جو ہے وہ تیز ہوتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ آئیے سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جب تمہارے مقابلے میں افراد کی کثرت ہو، دشمنوں کی کثرت ہو، مقابلے میں بڑی تعداد ہو،
تو اس موقع پر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر. ہم لوگ اگر دیکھیں تو آج الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کا دور ہے. کچھ پڑھ لیتے ہیں تو نیند اڑ جاتی ہے، کھانا ختم ہو جاتا ہے، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. وہاں سچویشن یہ ہے کہ 22,000 کا لشکر اور یہاں 72 نفوس قدسیہ، اس میں بیمار بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، سب. میں حیران ہوں یا اللہ، بات تو اتنی سی تھی صرف کہ یزید کی بیعت قبول کر لو، اور یزید کی بیعت کے قبول کرنے کے عوض کے اندر جو چاہو لے لو، ساری چیزیں دینے کے لیے تیار. لیکن قربان جائیے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر یزید کی بیعت سے انکار کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی سچویشن میں کہ جب پریشر اتنا ہے، دباؤ اتنا ہے، ان کی نگاہوں میں قرآن کی آیت آتی ہے اور اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کیا آیت کریمہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب دشمنوں سے تمہارا مڈبھیڑ ہو تو ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ فرماتے تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی کوئی یزید کو فاتح یا کامیاب نہیں کہتا، حسین ہی کو کامیاب کہتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جان دے دی پھر بھی کامیاب؟ تو جواب ملے گا، کامیابی کی مہر کوئی انسان نہیں لگاتا، کامیابی کی مہر قدرت لگاتی ہے. اور اللہ عز و جل نے فرمایا، اے ایمان والو، جب دشمنوں سے مڈبھیڑ ہو تو ثابت قدم رہو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھکے نہیں، اور اللہ کی اس آیت پر عمل کر کے ثابت قدم رہے. اور صرف ثابت قدم ہی نہ رہے بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب اللہ کا ذکر کثرت سے بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون کی دولت عطا کر دیتا ہے. اور جب سکون کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، جملے پہ توجہ چاہوں گا، جب سکون کی دولت نصیب ہو جاتی ہے تو وہ جیتا بھی سکون سے ہے اور مرتا بھی سکون سے ہے. صرف اس کا جینا صرف سکون سے نہیں ہوتا، جانا بھی سکون سے ہوتا ہے. تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پہ اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے. تو چلیے ناظرین، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.